ہر کسی کو اپنا حساب پہنچ جاتا ہے اور صرف سگنیچریں ہوتی ہیں اور وہ کام ہو گیا. اب اوپر سے بارشیں آئیں تو خرچ کون کرے؟ اب ڈی سی نے کہا کہ پیسے تو آپ نے کھا لیے، مجھ سے سگنیچر لیا آپ نے کہ یہ کام کرا لیا میں نے، پیسے تو وہ کھا گئے. اب پیسے کھا گئے، کام کون کرائے؟ تو انہوں نے سارا کچھ اپنا ملا بھی چھوڑ دیے مارکیٹ میں، ان کے ذریعے وائز کرائے لوگوں کو جتلایا گیا لوگوں کو کہ خدا کا عذاب ہے، توبہ کرو، یہ کرو. حکمران بھی سیم لیں گے، نثار کھوڑو بھی یہ کہہ رہا ہے، سراج درانی بھی یہ کہہ رہا ہے. یعنی یہ غریب اب سارے سندھ میں گھومو، لوگوں سے پوچھو کہ جناب یہ بارشیں، تو لوگ بولیں بس اللہ کا ناراضگی ہے. یعنی ہمیں اتنا باور کرا ہے بابا اللہ کی ناراضگی کیا ہے، ان غریبوں ہاتھ خالیوں پہ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ناراض ہو خدا تو جو صبح کو ایوان میں بیٹھتے ہیں، شام کو 2 لڑکیاں سائیڈ میں رکھتے ہیں، اسکاچ پیتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سندھ کو لوٹتے ہیں، ان پہ کسی کا گھر نہیں ڈوبا، کسی ایم پی ایم این اے کا گھر نہیں ڈوبا، کسی چیئرمین کا گھر نہیں ڈوبا. یہ شاہنواز سولنگی کا گھر ڈوب گیا، اس پہ اللہ ناراض ہے. سولنگیوں نے اللہ کا کیا قصور کیا ہے؟ قصور کیا تو حکمران نے کیا، خدا پکڑے تو ان کو پکڑے. تو یہ ملاؤں سمیت حکمران جو ہے نا، ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں لوگوں تک کہ توبہ کرو. یعنی لوگوں کا ذہن یہ تسلیم کر لے کہ ریاست کی کوئی غلطی نہیں، حکمران کی کوئی غلطی نہیں، سیاستدان کی کوئی غلطی نہیں، ہم غریبوں کی غلطی ہے. میں کوشش کر رہا ہوں، لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ خدا کا عذاب نہیں. بارشیں 150 سے زیادہ ملکوں میں ہوئی ہیں. خدا کا عذاب ہو تو اسرائیل پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب ہو تو یورپ پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب ہو تو کافروں پہ ہو، نہیں ہو رہا. خدا کا عذاب اس سندھ پر بتایا جا رہا ہے جو سندھ پورے پاکستان کو پالتا ہے، جو سندھ ان 3rd کلاس کے حرام خوروں کو ووٹ دیتا ہے، جو سندھی لوگ. اب ان غریبوں پہ خدا کا عذاب ہے. میں نہیں مانتا. سندھ کی حالت بہت خراب ہے. سندھ کو 15 سے 20 سال پیچھے دھکیل دیا گیا ہے. معاشی صورتحال تباہ ہو چکی ہے. آنے والے دنوں میں اور تباہی آنی ہے، بہت زیادہ تباہی آنی ہے. مہنگائی ہونی ہے، ہر چیز تباہ ہونی ہے. ان لوگوں نے ایک کام کیا ہے